جی ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ جیسی تھی ویسی ہی ہوں. اچھا بہت مشکل سے خود کو سنبھال کے رکھا ہے. اچھا میرے پاس ویسے بہت سے سوالات ہیں جن کے جواب میں آپ سے چاہتی ہوں اور بہت سی اپنی دل کی باتیں بھی کرنا چاہتی ہوں، لیکن آج اس پلیٹ فارم پہ میں اپنے سوالوں کو جان ایلیا تک محدود رکھوں گی اور کوشش کروں گی کہ اسی دائرہ کار میں ہم اپنی گفتگو کر سکیں. تو میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ جان ایلیا کی شاعری اور تحریروں میں یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں ایک آئیڈیل معاشرے کی تلاش تھی. آپ کی نظر میں وہ آئیڈیل معاشرہ کیا ہے اور کیا اس آئیڈیل معاشرے کی تشکیل ممکن بھی ہے؟ دیکھیے، جب آپ جان ایلیا کو یاد کیجئے تو ایک ایسے شخص کو یاد کیجئے جو اندر سے تھا وہی باہر سے تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ صحیح معنوں میں صحیح فرد نہیں تھے، اور خاص طور پر اس بات کے لیے کہ ہم میں سے سب لوگ تقریباً دوہری زندگی جیتے ہیں اور جینا چاہتے ہیں. جان ایلیا جو اب لوگوں کو اچھے لگنے لگے، اور خاص طور پر آپ کی جو نسل ہے اس میں جان ایلیا ایک اعتبار پا رہے ہیں، اور وہ اعتبار اس لیے پا رہے ہیں کہ وہ بہت معمولی لفظوں میں مگر بڑے بلند لہجے میں یہ بتاتا رہا کہ زندگی کی بنیاد کیا ہوتی ہے اور اس بنیاد کو پھر پروان کیسے چڑھاتے ہیں. جو اپنے خدا سے بھی پوچھ سکتا ہو، پوچھ کیا سکتا ہو، صاف صاف سنا سکتا ہو. جی تو بالکل میرا اگلا سوال بھی آپ کی بات سے میں کنٹینیو کرتی ہوں کہ جان کی مقبولیت کو اگر دیکھا جائے تو آج کے نوجوانوں میں بالخصوص سوشل میڈیا پہ جان بہت زیادہ مقبول ہیں. تو کیا جان برسوں پہلے آج کے معاشرے میں جی رہے تھے یا آج کا نوجوان جان کے معاشرے میں جی رہا ہے؟ ایک تو مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے معاف کر دیجیے گا، آج کی نسل کو زندگی کے منطقی جواب چاہیے ہوتے ہیں، جیسے حساب کا سوال آپ طے کرتے ہیں اور اسی انجام پہ پہنچیں گے جو اس فارمولے نے کہا ہے. زندگی کمال کی چیز، آپ فرمائشوں کی فہرست بناتے ہیں، ان میں سے ایک نہیں ملتی، اور جو ملتا ہے وہ آپ کی فرمائش کی فہرست میں شامل نہیں تھا. تو اس سے زندگی کہیں خراب نہیں ہوئی. میں اپنی انتہائی کم علمی میں کم علمی بھی خود کو بچانے کے لیے کہتی ہوں، ورنہ مجھے بے علمی کہنا چاہیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ زندگی فارمولہ نہیں ہے، نہ ایک جیسا ہر کسی کے لیے ہو سکتا ہے. جس طرح ہم سب ایک ہی ذائقے کو پسند نہیں کرتے، اسی طرح ہم ایک ہی پیمانے کو بھی پسند نہیں کر سکتے. ہمارا سب کا الگ ہے، اور جس کا پیمانہ ہوتا ہے، جان ایلیا کے خیال سے تو مختلف پیمانے ذہن میں آتے ہیں. میں زندگی کا جس کا جو پیمانہ ہوتا ہے اس کا اپنی زندگی سے پیمان بھی ویسا ہی ہوتا ہے. ہم نہ زندگی سے کوئی پیمان نہیں کرتے. اور ذرا سی غلط بات کہنے جا رہی ہوں شاید، ہم وفادار نہیں ہیں. ہم وفادار نہیں، اور وفا کا مطلب اس سیاسی پارٹی سے تعلق رکھنا نہیں ہے جو اقتدار میں ہو. وفا کا تعلق یہ ہے کہ آپ جن قدروں پر یقین رکھتے ہیں ان قدروں کے ساتھ وفا کر سکیں. اور اگر کوئی وفادار ہی نہیں ہے تو آپ اس سے ایک مثالی معاشرے کی امید کیسے رکھیں گے؟ آپ اس سے ایک مستقل مزاجی کی امید کیسے رکھیں گے؟ آپ یہ کیسے سوچیں گے کہ یہ شخص کوئی پتے کی بات ہمیں بھی بتا سکتا ہے؟ سیاست دنیا میں نئی نہیں ہے، اور سیاست اس معاشرے میں بھی کچھ زیادہ نئی نہیں ہے، لیکن اس کا جامہ میرے محبوب جنرل ضیاء الحق صاحب نے بدل دیا.
اور انہوں نے سوچا یہ کہ اگر کسی صورت سے سیاست اور مذہب کو آپس میں بالکل گڈمڈ کر دیا جائے، میں ملانا نہیں کہہ رہی ہوں، تو پھر زندگی بہت آسان ہوتی ہے، یہ دنیا بھی سنور جاتی ہے اور عاقبت بھی سنور جاتی ہے۔ مگر آپ دیکھیے کہ اس سے کچھ نہیں سنورتا۔ یہ جو ہم مسلمانوں کا خیال ہے کہ جنت میں صرف مسلمان جائیں گے، اس سے بڑی غلط بات اور اس سے بڑی غلط فہمی کوئی نہیں ہے۔ انعام تو اس کو ملے گا جو وفادار رہا، جو جس وقت میں ہے، جو عالم ہے، جس طرح معاشرے کا یقین ہے، اگر وہ اس سے وفادار ہے تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ ہم نے یہ تصور کر لیا ہے کیونکہ جنت میں 130 فٹ کی حوریں ہیں اور یہاں سے بہت سے بونوں کو 130 فٹ کی حور چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ آپ میں اور جان میں یہ بات مشترک ہے کہ آپ دونوں نے ہجرت دیکھی، پاکستان کو پھلتے پھولتے دیکھا، بڑھتے دیکھا، لیکن اتنا سفر کر کے بھی ہم کہیں پہنچ نہیں پائے، تو کیا ہمارا راستہ غلط تھا یا ہم دائروں میں گھوم رہے ہیں؟ میں آپ سے اختلاف کرتے ہوئے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ اپنے دامن سے گناہوں کا بوجھ کسی دوسرے کے دامن میں ڈال دیں، بہت اچھا لگتا ہے۔ اسی لیے جب ہم کسی ایسے شخص کی گفتگو کرتے ہیں جس کو ہم سے اختلاف ہو اور جس سے ہم کو اختلاف ہو، تو خیر ہماری خوش بیانی کا تو جو عالم ہوتا ہے سو ہوتا ہے، لیکن یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اختلاف کو دیکھتے کیسے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ وہ ہجرت کی، یوں تو ہجرت لاہور میں رہنے والوں نے بھی کی تھی، وہ شالمی سے اٹھ کے ماڈل ٹاؤن پہنچ گئے تھے۔ ہجرت دراصل انسان اپنے اندر کرتا ہے، ہجرت باہر نہیں ہوتی۔ اگر اس کے خیال کی دنیا آباد ہے تو زمین کیسی بھی ہو، خیال کی دنیا نہیں اجڑے گی، اور اگر خیال ویرانہ ہے تو بہشت میں بھی کھڑے ہو کے وہ اجڑے کے اجڑے ہی رہیں گے۔ یہ جو اختلاف کو دشمنی کا ذریعہ بنایا ہے وہ حد سے سوا تنگ نظری ہے، اور میں ابھی کچھ دیر پہلے آپ کو اپنے بے حد محترم جناب سید کرار حسین کا ایک جملہ سنا رہی تھی، جنہیں میں بابا کہتی تھی۔ انہوں نے فیض صاحب کے لیے ایک، جب فیسٹیول نہیں ہوتے تھے تو زمانے میں لوگ لیکچرز ہوتے تھے، تقریر کرنے آتے، اور یہاں کہا تھا کہ شخصیت پرست معاشرے بت پرست معاشرے ہوتے ہیں۔ تو آپ بت پرستوں سے ایمان کی توجہ کیسے رکھتی ہیں؟ کیسے رکھتی ہیں بت پرستوں سے ایمان کی توقع؟ ایمان میں تو ایک بڑی کمال کی بات ہے، اپنے اندر کا بت توڑنا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے اندر کا بت نہیں ٹوٹا تو سچائی کا راستہ، بھلائی کا راستہ، ملنساری کا راستہ نہیں ہو سکے گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو ہے، کیا ہم دنیا میں انوکھا ملک ہیں؟ اگر آپ دیکھیے تو امریکہ سے زیادہ کہیں مہاجر قومی موومنٹ نہیں ہے۔ جو اصلی امریکی تھے ان کو تو انہوں نے نکال بھگایا۔ ہم آپ سوچئے جتنی ہجرت وہاں ہوئی، اسی ہجرت کی بدولت ان کی ترقی ہوئی۔ کوئی نہ کوئی اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی علم، ہنر کچھ لے کر آیا۔ ہم انسان کو نہ دیکھتے ہیں نہ تولتے ہیں، ہم آدمی کو دیکھتے ہیں اور آدمی ہی کو تولتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات۔ جس دن ہم آدمی کی سطح سے اٹھ کے جینے لگیں گے اس دن ہم انسان ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ مت سمجھیے کہ ان کے آنے
ہوا کیا ہے آپ کے یہاں؟ اور چونکہ یہاں کوئی سیاسی زیادہ لوگ نہیں ہوں گے، اس لیے بہت اطمینان سے کہہ سکتی ہوں کہ مجھے جس بات کا یقین ہو جائے وہ مجھے کہیں بھی کہنے میں کوئی ڈر نہیں لگتا، کوئی خوف نہیں۔ ہوا یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو سیاست کے معنی آج تک نہیں آئے، اور ہر موضوع کو سیاست کی شکایت بنا لیا۔ سیاست کا مطلب ایک معاشرے کو ایک جگہ لا کے کھڑا کرنا ہے، تمام اختلاف کے باوجود۔ یہ بات تاریخ کہتی ہے کہ ہماری سیاست نے تفریق زیادہ کی ہے، تقسیم کم۔ 1947 میں ہم نے سوچا تھا کہ اب تفریق اور تقسیم نہیں ہوگی، اب ہم جمع ہو کے جئیں گے۔ پتہ چلا کہ جتنے تقسیم ہم پاکستان بننے کے بعد ہوئے، اتنے اپنے دشمنوں کے ساتھ رہتے ہوئے تقسیم نہیں ہوئے تھے۔ جو پاکستان کے خلاف تھے، جن کے نزدیک پاکستان نا پاکستان تھا، جن کے نزدیک قائد اعظم کافر اعظم تھے، اور جن کے نزدیک مسلم لیگی سے نکاح فسخ ہو گئے تھے، میری نسل کو تو انہوں نے دبدے میں ڈال دیا کہ ہماری حیثیت کیا ہے اگر نکاح فسخ ہو گئے تھے۔ آپ سوچئے کہ کیسی زندگی کی سنجیدہ صورتوں کو کس طرح بدلا جاتا ہے۔ انسان کے ظرف کی آزمائش ہے کہ وہ اپنے سے مختلف کے ساتھ کس طرح جی سکتا ہے۔ جو اپنے سے مختلف سے نہیں جی سکتا، وہ آپ کے ملا کی طرح صرف فارسی کی ایک کہاوت بولا کرتا ہے کہ من ترا حاجی بگویم تو مرا ملا بگو۔ تو ایک دوسرے کی پیٹھ سہلاتے، تحسین کرتے 75 برس گزار دیے۔ اگر دیکھیے تو شکایت صرف ان لوگوں سے کیوں ہوئی جو کراچی اور حیدرآباد آ کے بس گئے؟ اس لیے کہ کراچی اس وقت سیاست کا گڑھ تھی۔ اپنا فائدہ ہر کوئی دیکھتا ہے، آگ کے اوپر کوئی بھی ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں ہوتا، مگر آگ بجھائی تو جا سکتی ہے، نہ کہ اس کی لو اور تیز کی جائے۔ ایک چیز قائد اعظم نے 3 لفظ کہے تھے: اتحاد، یقین، تنظیم۔ عالم اسلام کے سب سے بڑے رہنما جناب ضیاء الحق نے 3 لفظ کہے تھے: تقوی، ایمان، جہاد۔ اور جہاد کے معنی یہ تھے کہ گردن سے کم کچھ مت کاٹنا۔ کاٹنا تھا تو تعصب کو کاٹتے، کاٹنا تھا تو نفرت کو کاٹتے، کاٹنا تھا تو بد خیالی کو کاٹتے۔ بد زبانی تو بعد میں آئے گی، پہلے خیال بےہودہ ہوا اور اب زبان بےہودہ ہے۔ دوسری بات آپ سے، جان ایلیا کی ہمت دیکھیے، حاصل کن ہے یہ جہان خراب۔ یہی ممکن تھا اتنی عجلت میں۔ ہم جان ایلیا کے شعر کے معنی سمجھے یا نہیں سمجھے، مگر جو کچھ کیا وہ عجلت میں کیا۔ اور میرے نزدیک ایک معمولی زندگی کا طالب علم ہوں، میرے نزدیک زندگی عجلت نہیں مانگتی، زندگی مہلت مانگتی ہے، اور مہلت اور عجلت میں بہت فرق ہے۔ مہلت میں آپ کو کسی کام کو اس طریقے سے کرنا ہوتا ہے جتنی آپ کی صلاحیت ہو، اور عجلت میں آپ کو ہر وہ کام کرنا ہوتا ہے جس کی آپ میں صلاحیت نہ ہو۔ بہت خوب۔